اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج یہ جو سامنے آپ کے سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک کے فضل کے ایسا شاہکار ہے کہ آپ خود دیکھیں گے کہ میرے اوپر کیسی رحمتیں ہو گئی ہیں۔ آج جو وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اگر انسان صدق دل کے ساتھ اس کا معمول بنا لے تو پوری زندگی کے اندر کبھی انسان کو کوئی نہ نقصان ہوگا، نہ کوئی اور مشکل آئے گی، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے خود اس وظیفے کی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وظیفے کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اعظم قرار دیا ہے۔ قرآن پاک نے اسے اسم اعظم قرار دیا ہے۔ قرآن پاک نے اللہ پاک کے پیارے رسول نے اس یعنی کہ قرآن پاک کی 3 آیات بتائی ہیں کہ ان آیات میں جو لفظ مشترک ہو وہی اسم اعظم ہے۔ ان الفاظ کو اسم اعظم کا شرف حاصل ہے، اور یہ تمام پریشانیاں ختم کر دے گا، بیماریاں ختم کر دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ بہت دوستوں اب تو یہ باتیں لگ رہی ہیں، جب آپ یہ عمل کر لیں گے آپ دوسروں کو بتاتے پھریں گے۔ اگر اسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے، تو کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں اس کو ذلیل کر دینا ہے، خدا کی قسم اس دو الفاظ کے اندر اتنا اثر ہے کہ پورا جہان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جادو جنات کا اثر نہیں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کے ان آیات کا وظیفہ کرے، صرف 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے میں تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے، اور اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے آزماؤ، خدا انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ سارے مشکلات حل ہو جائیں گی۔ بس آپ نے یہ وظیفہ پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ، قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا اللہ تعالیٰ نے حل رکھ دیا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے پر، اور جب 7ویں پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا، اس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ تو جب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تھے تو آواز آئی، ایک دروازہ کھلا، تو میرے نبی جبرائیل امین اس وقت سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے۔ آپ کے ساتھ جبرائیل امین تھے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل امین فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا، آج دیکھ رہا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتہ نکلا ہے، یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ تو وہ جب آیا تو اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ تحفہ دیا کہ یہ قرآن کے یہ 2 الفاظ جو ہیں، یا حی یا قیوم، اس طرح سے یہ تحفہ ہے اللہ پاک کی طرف سے، اور اس آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس وقت اس فرشتے نے 3 چیزیں دی، ایک نماز کا تحفہ، ایک امت کی شفاعت کا تحفہ، اور دوسرا یہ 2 الفاظ یعنی کہ اسم اعظم۔ اس کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، اس کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مجرب عمل ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر گمسم ہو جاؤ، دنیا خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی، دنیا آپ کے پیچھے گھومے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو، یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، دنیا سے امیدیں نہیں رکھنی ہے، آپ نے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے، اور اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے، جس دنیا سے کچھ نہیں ملنا۔ قرآن کے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ایک دفعہ سماعت کر لیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ کتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ محترم ناظرین، ایک روایت کے مطابق قرآن پاک میں یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی آپ پڑھا کریں، اور ساتھ اس وظیفے کو بھی لازمی پڑھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آیات بتائی تھی، اور ان تینوں آیات میں قرآن مجید کا یہ وظیفہ ہے، یہ کوئی 11 وظیفہ نہیں، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، قرآن پاک کا وظیفہ ہے، اللہ پاک کے کلام کا وظیفہ ہے۔ اور محترم ناظرین، جو وظیفہ قرآن پاک سے ہو اس کا یعنی کہ اس کا بلند مرتبہ کیا ہوگا، اور قرآن پاک کی آیات بھی آپ یہ لازمی پڑھا کریں۔ انسان آزمائش سے بچا رہتا ہے، اللہ پاک تمام بھائیوں کو آزمائش سے دور رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے۔
اور جو زیادہ طاقتور ایک دلائل ہے کتاب و سنت کی روشنی سے، علماء کرام کی روشنی سے، وہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی آپ پڑھیں، یعنی کہ ان جو اسم اعظم ہے اس کو بھی پڑھا کریں۔ اول و آخر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ خدا کی قسم رحمت کا یہ سمندر ہے اور اس کے اندر اتنے راز چھپے ہوئے ہیں کہ ان 2 الفاظ کو جو جانتا ہے، جو اس کے اوپر غور کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ ان الفاظ کی کیا اہمیت ہے۔ عام انسان کو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ چل سکا۔ محترم ناظرین، ہمیں اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے۔ آپ نے سونے سے پہلے یہ معمول بنانے لے ہیں۔ حضرت عمر، حضرت علی رضوان اللہ مجمعین فرماتے ہیں کہ یہ وہ بدبخت انسان ہے جو یہ 2 آیتیں نہیں پڑھ کر سوتا، 2 آیات نہیں پڑھ کر سوتا، اور اس کے بعد جو یہ وظیفہ اگنور کرے، اس بندے کی کیا یار، اس بندے کی مجھے عقل پر وہ نہ آئے گی کہ حیرانگی ہوگی کہ یہ 2 الفاظ نہیں وہ پڑھ سکا۔ کوئی بھی عمل کرے، نماز لازمی پڑھیں، کیونکہ نماز مومن کے معراج ہے۔ 2 الفاظ آپ کو بتائے ہیں آج، کوئی زیادہ لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتایا۔ بے شک میں ہی اللہ، نماز فرض ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو، میری خاطر نماز قائم کیا کرو۔ یہ اللہ پاک کے احکامات ہیں، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں، اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ یہ اہل حق لوگ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں گے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام کریں گے، پورے معاشرے میں نیکی اور بلائی کو حکم دیں گے اور برائی کو روکیں گے۔ سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم اور صریحاً نماز کا حکم یعنی کہ ہم پر فرض ہو چکی ہے۔ درج ذیل آیات مبارکہ کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن میں نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، مگر اختصار کے پیش نظر انہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ ان 2 الفاظ کو، ان 2 آیات کو 18 رجب کو آپ نے یہ لازمی پڑھنا ہے، یعنی کہ کل منگل کے دن جب مرضی آپ پڑھیں، جب مرضی آپ پڑھیں، کسی وقت کی کوئی قید نہیں ہے، نہ عمر کی قید ہے، بچہ پڑھے، برا پڑھے، یعنی کہ ہماری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں جو ہیں وہ گھر میں پڑھیں۔ اللہ پاک آپ تمام احباب کو اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کا کوئی پیارا سا لازمی اللہ تعالیٰ کا ایک نام لکھتے جائیے گا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ سبسکرائب اور لائک لازمی کیجیے گا، جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ایک کمنٹ آپ لازمی کر کے جایا کریں، جو لوگ کمنٹ نہیں کرتے وہ بہت مایوس کن انسان ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بہت مایوسی دے جاتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا کوئی پیارا سا نام نہ لکھ سکے، اور ایک دعا لازمی اپنے بھائیوں کے لیے چھوڑ کے جائیے گا، اپنا نام کمنٹ باکس میں لازمی پن کرتے جائیے گا، ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اجتماعی دعا میں آپ کا نام بھی ضرور لیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کو جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کے سائے میں لے، اللہ پاک نظر کرم فرمائے۔ جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔